نہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے یہ کہ کل شام کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی صدارت میں PAGG کی میٹنگ ہوئی، جس میں سبھی پارٹیوں کے ممبران نے، رہنماؤں نے شرکت کی، اور اس میں تفصیلاً جائزہ لیا گیا اس میٹنگ کی کارروائی کا، جو دلی میں ابھی 24 جون کو منعقد ہوئی پرائم منسٹر آف انڈیا کی صدارت میں۔ ہم سب کا ماننا تھا کہ بات ہم نے کی، موقع ملا یہاں کے معاملات کے بارے میں پہلی بار ایک اپارچونٹی کا استعمال کر کے ہم نے اپنی بات پرائم منسٹر آف انڈیا کے سامنے رکھی، لیکن جو ہم سب کی متفقہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو امید تھی تھوڑی سی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور اس نے پرائم منسٹر آف انڈیا کی قیادت میں میٹنگ نے ٹھوس ڈھنگ سے کوئی ایشورنس دی نہیں، کوئی ایشورنس ملی نہیں، کوئی ایسا میسیج ملا نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو جس میں اعتماد سازی کی طرف قدم بڑھایا جاتا۔ ہماری متفقہ رائے یہ تھی کہ جہاں تک PAGG کا تعلق ہے، کچھ بھی افواہیں چلے، ہم کمیٹڈ ہیں اس ایجنڈے پر جو ہم نے مقرر کیا ہے، اور متفقہ طور پر ہماری یہ رائے ہے، پختہ رائے ہے، جو 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے آئینی اور لیجٹمیٹ رائٹس کو پائمال کیا گیا، وہ غیر قانونی بھی ہے اور ہمیں منظور بھی نہیں، اور اس وجہ سے ہم ہر فورم کا استعمال کر لیں گے۔ عدالت عالیہ میں پہلے ہی ہماری طرف سے عرضداشتیں پڑی ہیں، ہم سیاسی سطح پر اور ہر فورم کا، ہر اپارچونٹی کا استعمال کر کے اپنی آواز، اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور قوتوں کے ساتھ مل کر، تاکہ جو ہم نے کھویا ہے، جو ہم سے لیا گیا ہے لیجٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹس، ان کو بحال کیا جائے۔ کتنا ٹائم لگے، کب پورا ہوگا ہمارا یہ مشن، ہم لگاتار جدوجہد کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں جو صورتحال بنی ہے تب سے لے کر آج تک، کادوبند، ہراسان کرنا، جہاں تک بنیادی شہری حقوق ہیں ان کو پائمال کر لینا، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ، اور سینکڑوں لوگ اب بھی ہے مختلف جیلوں میں، جموں کشمیر کی جیلوں میں اور باہر کی جیلوں میں۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے جس کو بدلنا ہوگا، اور ہماری مانگ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے، قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائے، اور جو یہ ہراسان کرنے کی، پکڑ دکڑ کی مہم کو روکا جائے۔ یہ ہم نے مطالبہ کیا، وہاں بھی کیا اور پھر دہرایا۔ اس کے علاوہ چرچا ہے کہ الیکشن ہوں گے اسمبلی کے، ڈی لمیٹیشن کمیشن کے بارے میں بھی چرچا جاری ہے، لیکن ہماری رائے میں BJP گورنمنٹ نے، BJP کے رہنماؤں نے، پرائم منسٹر آف انڈیا یا ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر جموں کشمیر کے لوگوں کو ایشور کیا ہے اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کے بارے میں۔ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ اگر وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھایا کیوں نہیں؟ یہ ہمارا کنسرن ہے، یہ سارے لوگوں کا کنسرن ہے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن، خاص طور پر اسمبلی کے چناؤ میں، اگر کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ نہ رہے، یا اس پروسیس کو اگر کریڈیبل بنانا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے گا، اور وہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں جو دہلی میں
बल्कि पूरा स्टेट फूड रेस्टोर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, फौरी कदम उठाना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से जम्मू में, कश्मीर में, हर सतह की पॉलिटिकल पार्टियों जिनके साथ हमारा इत्तेफाक ना भी हो बाकी मामलात पर, हम उनसे भी मेल मिलाप कर लेंगे ताकि एक आवाज़ उभरे, मुश्तरका तौर पर सरकार को मजबूर किया जाए, पावर किया जाए कि जो आपने स्टेट फूड रेस्टोर करने के बारे में वादा किया है उसे निभाना होगा। अरे यार कौन सा डायलॉग? अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये सारे दरवाजे किन्होंने बंद किए? हमने कोई दरवाज़ा बंद किया? हमने कोई खिड़की बंद की? सब दरीचे बंद करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर रही है। हमें कादोबंद जेलों में डाला गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये आपके सामने अभी माने रखता है, तभी उसको नतीजा फैज हो सकता है। जहाँ तक AGD का ताल्लुक है, हमारा मानना है कि ये ऑटोनमस बॉडीज हैं और इस बारे में रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी अपना फैसला लेंगे और जो भी पार्टी जो भी मुनासिब समझे उसके मुताबिक वो कदम उठाए। लेकिन जहाँ तक हम सब की राय का ताल्लुक है वो यही है जो मैंने आपके सामने रखा। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। इस सिचुएशन में बदलाव लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कायदीन पर है। उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो परेशान कुन सूरत हाल है इसमें राहत मिले हमारे आवाम को। कहा और मेरे ख्याल में हम डॉक्टर साहब ने बोला, वहाँ महबूबा मुफ्ती जी ने बोला, हमने यही बात कही। रिमोर्स आ रहे थे।